بائبل مقدس کی عظمت، بائبل کائنات کو اپنے کلام سے بنانے اور کلام ہی کی قدرت سے سنبھالنے والے زندہ خدا کا زندہ کلام ہے، جسے اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ بائبل تپائی گئی چاندی سے زیادہ صاف ہے، یہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ سچائی ہے بلکہ سچ کا معیار ہے، یہ بیج ہے جو بو دیا جائے تو بے پھل نہیں رہتا اور انسانوں کی روحانی غذا ہے، یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی حقیقی صورت نظر آتی ہے، یہ ہتھوڑے کی مانند ہے جو سخت دلوں، سوچوں اور خیالاتوں کو چکنا چور کر دیتا ہے، یہ دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے جو بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، یہ آگ ہے جو ناراستی کو بسم کر دیتی ہے اور ایمان کو خالص اور مضبوط بنا دیتی ہے، یہ قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، یہ خدا کی طرف سے انسانوں کو دیا گیا ابدی ضابطہ حیات ہے۔ بائبل کا ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے جو تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت پانے کے لیے مفید ہے۔ بائبل مقدس کی کسی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں اور نہ ہی کوئی بات کسی انسان کی خواہش پر ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریر کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے اور لکھتے تھے۔ خدا نے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں اور پھر رسولوں کی معرفت کلام کیا۔ تقریباً 1500 سال موسیٰ نبی سے لے کر یوحنا رسول تک تقریباً 40 انسانوں کو خدا نے چنا کہ وہ بائبل کی کتابیں لکھ سکیں۔ ان لوگوں میں چرواہے، کاہن، فقیہ، نغمہ ساز، کسان، بادشاہ، سرکاری ملازم، علماء، طبیب اور ماہی گیر شامل تھے۔ ان کے زمانے الگ، حالات الگ اور مقامات بھی الگ الگ تھے، تو بھی بائبل مقدس کی تمام کتابوں میں ایک ہی مرکزی مضمون کا پایا جانا اور اس میں کسی بھی طرح کے اندرونی تضاد یا اختلاف کا نہ پایا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بائبل خدائے واحد کا شاہکار ہے۔ بائبل کی ہزاروں نبوتیں تاریخ میں لفظ بہ لفظ پوری ہو چکی ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلام ایسی ہستی کا ہے جو انسانوں سمیت تمام کائنات کے ماضی، حال اور مستقبل سے نہ صرف واقف ہے بلکہ یہ اس پر اختیار رکھتی ہے۔ بائبل دنیا میں سب سے زیادہ زبانوں میں پڑھی، سنی اور سنائی جانے والی کتاب ہے، لیکن تاریخ میں سب سے زیادہ امتحانوں سے گزرنے والی کتاب بھی بائبل ہی ہے۔ ہر دور میں کلام خدا کی مخالف قوتوں نے تاریخی، جغرافیائی، ادبی اور ثقافتی سمیت تمام دستیاب علوم استعمال کرتے ہوئے اس کتاب کی سچائیاں جھٹلانے، اس کا اختیار ختم کرنے اور اس کی تاثیر مٹانے کی بے حد کوشش کی، لیکن یہ کتاب ہر ایک امتحان میں کھری ثابت ہوئی۔ اس کی مخالفت کرنے والی قوتیں خود مٹ گئیں، لیکن اس کتاب کی سچائیاں، اختیار اور تاثیر آج بھی قائم ہے۔ مختلف زمانوں، جگہوں اور قوموں میں سے بتھیرے اٹھے جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی سرتوڑ کوشش کی کہ بائبل اپنی اصل حالت میں موجود نہیں بلکہ بدل گئی ہے۔ اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے نہ تو کبھی کوئی ثبوت پیش کر سکا اور نہ ہی کوئی دلیل، لیکن مختلف وقتوں میں زندہ خدا کے کلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے زمین نے اپنے سینے میں محفوظ صدیوں پرانے نسخے انسانوں کے سامنے پیش کر دیے، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ موجودہ کتاب مقدس میں کسی قسم کی کوئی تحریف یا تبدیلی نہیں کی گئی بلکہ یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ دنیا کی کسی اور کتاب کے اتنے پرانے اور اتنی کثیر تعداد میں نسخے دستیاب نہیں۔ یہ اعزاز صرف لا تبدیل خدا کے لا تبدیل کلام کو حاصل ہے۔ یاد رہے، بائبل بدلی نہیں بلکہ بدل دیتی ہے۔ پچھلے 3500 سالہ انسانی تاریخ میں کئی ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے اپنے اختیار، طاقت اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے کلام خدا کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کی اور اس کلام پر ایمان رکھنے والوں اور اس کی منادی کرنے والوں کو گھائل کیا، مارا، زندہ جلا دیا، خونخوار درندوں کے سامنے ڈالا، جلتے ہوئے تیل میں ڈالا، جانوروں کی کھالوں میں سیا، سولیوں پر چڑھایا اور یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ہم نے بائبل کا وجود اس دنیا سے ختم کر دیا ہے۔ لیکن یاد رہے،
کہ بائبل کو مٹانے کے دعوے کرنے والے خود مٹ گئے، لیکن بائبل اپنی پوری عظمت، شان، صداقت، اختیار اور تاثیر کے ساتھ آج بھی قائم ہے۔ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم رہے گا۔